بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ اسلامی معاشرے سمیت تمام مذاہب میں عورت کو خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے ہمارا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار نظر آ رہا ہے۔ کہیں شک کی بنا پر انسانوں کو قتل کر رہا ہے تو کہیں مجمع مل کر دو بھائیوں پر غیر انسانی سلوک کرتا نظر آ رہا ہے۔ وائرل ہوئی جس میں کچھ بارش دکاندار 3 خواتین جن کے ساتھ شیرخوار بچے بھی تھے بدتمیزی کرتے اور بال کھینچتے نظر آئے۔ غالباً وہ ان خواتین پر سوٹ چوری کا الزام لگا رہے تھے۔ کیا ہمارا مذہب یا کوئی بھی غیر اسلامی معاشرہ اس طرح سرعام بدتمیزی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ آخر کیوں ہم اپنے معاشرے کو پستیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ کیوں جس کا جی چاہتا ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے؟ کتب آن لائن میں آج اس نازک مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، ایسی نازک چیزوں کی کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ جو محاذ پہ جاتا ہے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ نے اس کے گھوڑے کی ناک سے جو ہوا نکلتی ہے اس کی قسم کھائی، کیسی نازکی ہے۔ لیکن اللہ نے ایک چیز کی حیا بھی کی ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کہ خدا حیا کرتا ہے، شرم آتی ہے اللہ کو۔ اور وہ کس چیز سے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کے سفید بال دیکھتا ہوں نا، تو حضرت اما عائشہ اس بات کو راوی کریں، جب میں سفید بال دیکھوں گا نا یا رسول اللہ، میں اس کو دوزخ نہیں دکھا، میں اس کو دوزخ کی آگ نہیں دکھا سکتا، مجھے حیا آئے گی اس کے سفید بالوں سے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اس کی نمازیں بہت زیادہ ہوں۔ کمال بات ہے کہ معاشرے جو ہے ان کی تکمیل بزرگ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا پلر ہوتے ہیں، نیوکلیس ہوتے ہیں معاشرے کا۔ مجھے وہ بات بڑی اچھی طرح یاد ہے صاحب کہ جب کوئی رشتہ آتا تھا تو محلے کا جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، جب تک اس بزرگ سے آپ بیٹھ کے مشورہ نہیں کرتے تھے، جب کوئی مر جاتا تھا تو جنازے کا مشورہ بزرگوں سے کرتے تھے۔ کمال بات ہو گئی کہ اس معاشرے میں جو حیا دار ہونے چاہیے تھی وہی بے حیا ہو گئے۔ پھر معاشرے میں تکمیل کیسے ہوگی؟ بہلول دانا کا زمانہ تھا اور ہارون بادشاہ تھا۔ اس نے بہلول سے پوچھا کہ بہلول، چور کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اگر چوری اس نے عادتاً کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، اور اگر اس نے مجبوراً کی ہے تو پھر حاکم کی گردن کاٹنی چاہیے۔ یقین کیجئے آج اس بات کا مجھے فیصلہ کرنے میں بڑا ہی تکلیف ہوتی ہے کہ ہاتھ کاٹنے ہیں یا گردن کاٹنی ہے۔ آج جو ان بزرگوں نے ڈسکا میں کیا ان بچیوں کے ساتھ، یہ چور تھی نہیں تھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ عورتیں تھیں، یہ آپ کی امتی تھیں، ان کی گودوں میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو مارنے والے سفید بڑی بڑی داڑیوں والے یا کالی داڑیوں بڑی بڑی داڑیوں والے، جنہوں نے شاید اپنی عمر میں ایڈولنس کے بعد کبھی اپنے بال داڑھی کے کاٹے نہ ہوں، وہ جو انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا، یقین کیجئے ساری امت جو ہے اس کے لیے یہ ایک شرمندگی کا پیغام ہے۔ آج اس موضوع پہ تھوڑا سا دل کا بھڑاس نکالیں گے۔ اسٹوڈیو میں نور العین موجود ہے۔ نور، بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح تشریف، اور علامہ کرامت آباد صاحب حضرت، ہمیشہ کی طرح شفقت آپ کی۔ ہمارے ساتھ سمر من اللہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی لائن پر، مفتی زبیر صاحب ہوں گے، رضوان سلیم ہمارے جو رپورٹر ہیں، رضوان احمد، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ڈی ایس پی ڈسکا لال محمد کھوکھر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شہزاد احمد، معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں۔ انہوں نے رپورٹنگ کی تھی اس بات کی۔ پہلے شہزاد سے پوچھ لیتے ہیں۔ شہزاد احمد، یہ بتائیے کہ یہ سارا واقعہ کہاں پہ پیش آیا، ان کا کیا رول تھا، ان بزرگوں کا، یہ مارکیٹ میں کام کرتے تھے، کون تھے، اور اب کہاں پہ یہ بات پہنچی ہے؟ جی بالکل بلال صاحب، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ڈسکا کے مین بازار میں آیا، جہاں پر 3 مبینہ جو چور خواتین ہیں، انہوں نے تاجروں نے ان کو پکڑا کپڑا چوری کرتے ہوئے، اور خود ہی عدالت لگائی، خود ہی فیصلہ سنایا، اور خود ہی موقع پر سزا دینا شروع کر دی۔ پولیس کو بھی اطلاع نہ دی، اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا، خواتین کی بے عزتی کی، اور بالوں سے کھینچا، دوپٹہ اتارا گیا، پھر منہ پہ اور چہرے پہ تھپڑ اور مکے رسید کیے گئے، بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया कि माओ के जो बच्चे थे छोटे छोटे जो उन्होंने गोद में उठा रखे थे वो भी देखकर रोना शुरू हो गए। लेकिन ये जो ताजर थे, सफ़ेद दाढ़ी वाले ताजर थे, बज़ाहिर नमाजी लग रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, ख़वातीन का जो तक़द्दुस था उसको पामाल किया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। और उस बहती गंगा में जो है हर एक ने फिर हाथ धोए हैं। जो दुकानदार था वो तो मौजूद ही था, वो तो तशद्दुद कर ही रहा था। दीगर दुकानदार जो ताजर थे वो भी आते गए, अपना गुस्सा निकालते गए, थप्पड़ मारते रहे, मुक्के मारते रहे, मगर किसी को भी तरस ना आया। एक बात बताइए कि ये जितने ताजर थे ये बुजुर्ग थे और ये जो बच्चियां थी ये इनकी नवासियों जैसी थी, इनकी बेटियों से भी उम्र में छोटी थी। मुझे बताइए कि ये लोग इनको क्यों मार रहे थे, इनके दुपट्टे क्यों उतार रहे थे, वो वीडियो क्यों बनाना चाह रहे थे इनकी, वो क्या चाह रहे थे इन लोगों से, पुलिस को क्यों नहीं दे रहे थे? देखिए जी बिलाल साहब, यही लम्हा फिक्रिया है कि शायद जो शहरी हैं उन्हें कानून पे, पुलिस पे एतमाद ही नहीं रहा, इसलिए वो खुद ही अदालत लगाते हैं, खुद ही फैसला सुनाते हैं, खुद ही सज़ा देना शुरू करते हैं। और जहां ख़वातीन का जिक्र आ जाता है तो वहाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तक़द्दुस आ जाता है, इज़्ज़त का, एहतराम का जो है रिश्ता वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ताजर थे, जो बज़ाहिर बहुत बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे, उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल भी तक़द्दुस को पामाल किया है, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और पकड़ के ज़बरदस्ती कैमरा जो है वो चेहरे के आगे कर करके वीडियो बनाई। और ना सिर्फ वीडियो बनाई बल्कि फिर उसको सोशल मीडिया पे भी वायरल किया, जो इंतहाई अफसोसनाक था। जिसने नहीं भी देखा तशद्दुद होते, शहजाद अभी मैं आप मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी आपसे ये भी बात पूछूंगा जरूर कि ये जो सारा मामला है कि पीछे जो बच्चों की, लड़कों की जो वीडियोस बना रही है, उनके जो कहके और तमस्खुर इनका जो उड़ाया जा रहा है इन बच्चियों का, इन लड़कियों का, चाहे मुबीना चोर हो या ना हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे साथ शहजाद हैं, रिजवान है, रिजवान सुलहरी, और इंग्लैंड से हैं, लंदन में प्रैक्टिस करते हैं, पाकिस्तान में के रहने वाले हैं। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, जहां प्रैक्टिस करते हैं, ये मजमूई तौर पे एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान भी बहुत रहते हैं। ये फरमाइए कि यहाँ पे इंसानी हकूक किस तरह से आप देखेंगे कि बुजुर्गों को तो छोड़ दीजिए, अगर चोर वाकई चोर हो तो उसको मारा जाए इस तरह, आप इसमें किस तरह से अपने जाती वहां पे तजर्बे को और बरतानवी कानून को किस तरह से देखेंगे, हालांकि वो गैर मुसलमान माशरा है? जी देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंतहाई अहम मौके पर मुझे लाइन पे लिया। और जहाँ तक बात है कि जो वाक़या है, ये मैंने वीडियो देखी और अनफॉर्चुनेटली मेरा ताल्लुक भी सियालकोट जिला से ही है और मुझे इसका इंतहाई अफसोस हुआ जब मैंने ये वाक़या देखा। जहाँ तक बात है यूके में जो लॉज हैं वो किस हवाले से है, स्पेशली जो क्रिमिनल्स के हवाले से है, ये तो बहुत छोटा सा वाक़या था। मैं क्रिमिनल्स की बात करता हूँ तो क्रिमिनल्स के हवाले से जो है उनके साथ किसी सूरत यदि आप देखें कि ग्वांटानामो बे के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपने उनके लोग थे, जब अमेरिकन उनको उठा के लेके गए तो उन्होंने एहतजाज किया और अपने लोगों को वापस बुलाया और उनका केस अपने मुल्क में चलाया। और इसके इधर किसी सूरत में भी मुलजिम के साथ जो है वो तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इंसानी हकूक को बहुत ज्यादा आला पैमाने पर देखा जाता है और जहाँ तक जुर्म साबित ना हो जाए इतनी देर तक उसको सजा भी नहीं की जाती। और ये बहुत ही छोटा सा एक मामूली सा जुर्म था और उसके लिए मैं नहीं समझता कि पहली तो बात वो खवातीन है, हमारे मुआशरे का हिस्सा है, उनके लिए डिफरेंट पुलिस का सिस्टम मौजूद है और लोगों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में चूंकि इंसाफ की जो अमलदारी है वो बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला नहीं है, लोगों का अदालतों पे एतमाद नहीं है, मुलजिम छूट जाते हैं, इसलिए लोगों ने कानून अपने हाथ में शुरू किया हुआ है। रिजवान, आपने एक दफा एक वाकया सुनाया था, एक चोर आदमी था जिसको कि घर वाले में जहां वो चोरी करने गया उसको उसने डंडा मार दिया, जरा वो बताइएगा क्या बात थी और कहाँ का वाकया था ये? वो इस तरह है, एक तो वो वाला वाकया नहीं, दूसरा वाकया था, उसमें टेस्को स्टोर थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं, उसमें एक चोर था, उसने चोरी कर रहा था, चोरी करते करते उसको पकड़ लिया तो वहाँ पे चौकीदार था उसने, और चोर ने उसको एक मुक्का कर दिया उसमें। तो उस चौकीदार ने अपनी बेल्ट निकाल के उसको एक ही बेल्ट दी थी, क्योंकि जो हमारे चौकीदार थे वो भी पाकिस्तानी भाई थे और जो चोर था वो पाकिस्तानी ही था। तो उसने उसको बेल्ट रिसीव की जब, तो साथ ही पुलिस वाली खातून थी, वो अपनी शॉपिंग कर रही थी, उसको अपने सिविल कपड़ों में थी, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर आइंदा इसके बाद तुमने उसको कुछ कहा तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी, कॉल द पुलिस एंड देन अरेस्ट हिम। और वो बंदा उसी वक्त समाया तो पुलिस ने छोड़ दिया था, जब तक जुर्म साबित नहीं हुआ, जब तक जुर्म साबित नहीं हुआ आप हमारे लिए उसी तरह
मुकद्दस और मोतबर है जिससे आप इससे पहले थे। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने बड़ी आला बात की। ये उन माशरों के उस मालिक की बात हो रही है जहां पे कि इस्लाम नहीं, उन्होंने इस्लाम को एज अ मजहब चूज नहीं किया। हम तो मुसलमान हैं, हम जब बात करेंगे तो हजरत उमर खत्ताब की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात करेंगे। औरत के तकद्दुस की बात आएगी तो मैं फौरन अम्मा आयशा का जिक्र करूंगा, सईदा फातिमा का जिक्र करूंगा जो अल्लाह के रसूल की बेटी है। मैं उन सहेलियों का जिक्र करूंगा जो अम्मा खतीजा की हैं, उनके लिए अल्लाह के रसूल। लेकिन ये सब बातें करने का क्या फायदा जब एक नमाजी, रोजादार, 5 वक्त मस्जिद में जाने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, और लोग उनको देख के ये तसव्वुर करें कि ये सिर्फ मजहबी और दीनी लोग नहीं है, ये बुजुर्ग भी हैं, अपने बाप की जगह नवासियों के बाल पकड़ है। मुझे सबसे ज्यादा समर मिनल्लाह, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे सबसे ज्यादा जो बुरी बात लगी, इसमें घिन आई मुझे इस बात से, वो बुजुर्ग उस खातून को मार रहे हैं बालों से पकड़ के। फिर शायद उनको ख्याल आया कि मेरे हाथ जो है इस औरत के बालों को लग रहे हैं, ये शरई तौर पे, मैं तंजन कह रहा हूं, ये दुरुस्त नहीं होगा। उसी के दुपट्टे के पीछे से उसका जूड़ा पकड़ के फिर उसको खींच रहे हैं नीचे। अपने मजहब को भी डिफेंड कर रहे हैं, अपनी शरीयत को भी पाबंद कर रहे हैं, और उस बच्ची को भी मार रहे हैं, और फिर फिल्में खिंचवा रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि ये है वो चोर औरत। आपकी जिंदगी गुजर गई मेरी तो समर औरतों के हकूक मांगते हुए, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, सियासतदान हो ना हो, लेकिन हक तो बहसियत इंसान है ना। ये हुकूक हमें क्यों नहीं, हम इन असूलों पे क्यों अमल नहीं कर पा रहे? कहां पे गलती हो रही है हमसे? उलमा से, उस्ताद से, हाकिमों से, किस से? बदकिस्मती से बिलाल साहब, हमारे सामने इस तरह के काफ़ी सारे वाक़यात आए हैं। अगर आपको याद हो सियालकोट का जो वाक़या था जिसमें 2 भाइयों को इसी तरह बेदर्दी से उनकी तो जानें ले ली गई, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुगीज़ और मुनीब भाई थे, एक 15 साल, एक उनकी जान ले ली समर, इन लड़कियों की, इन औरतों की इज्जत ले ली, बच्चे गोद में हैं। जी बिल्कुल जी, मैं वही कह रही हूँ कि जब हम इस तरह के वाक़यात को रिपीटेडली देखते हैं तो लोगों को ये लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहे हैं एक मोरालिटी को कायम करने के लिए, लेकिन औरतों को मार के, सोचते, बच्चियों को मार के, उनके 6-6 महीने, 1 साल के बेटों के सामने, बेटियों के सामने मार के, ये वो रोल अदा कर रहे हैं। मतलब ये माशरा फिर जिंदा लोगों का माशरा नहीं होगा। बिल्कुल जी, और मुझे जो सबसे दुख और अफसोस था जी इस पूरे वाक़े में, जिस हेल्पलेसनेस, जिस बेबसी से ये बच्चे इन मर्दों को देख रहे थे, अपनी आंखों से अपनी माँ की बेहुरमती होते हुए देख रहे थे, इस पूरे हजूम में किसी मर्द को भी कोई शर्म नहीं आई। हम गैरत की बात करते हैं, हम गैरत के नाम पे बेशुमार औरतों की जानें ले लेते हैं, लेकिन इस पूरे हजूम में किसी को भी शर्म नहीं आई, किसी को भी गैरत नहीं आई कि ये जो इन औरतों के साथ हो रहा है इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, इसके खिलाफ कोई खड़ा हो। बल्कि हर एक वीडियो बना रहा था, हर एक उसको उस पे हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। समर आप मेरे साथ रहिएगा, मुफ्ती जुबैर मेरे साथ है, मैं जरा इनका भी एक पर्सपेक्टिव लूं, आप सुनिएगा, फिर मैं वापस आप पे आता हूं। जुबैर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत हजूर। मैं ये बात जो है ना, मुझे लग रहा है कि मेरी जाती इंसल्ट है ये बात कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने चेहरे पे सुन्नत को, मेरे रसूल की सुन्नत को सजाया हुआ है, और वो एक उम्र में भी अधेर है, और वो बच्ची को पकड़ के बालों से खींच रहा है। फिर उसने सोचा नहीं, बालों को हाथ लगाना जो है ना ये शायद शर्म जायज ना हो, फिर उसने उसी के दुपट्टे से उसके बालों को पकड़ा। मैं कमाल कर समझता हूं इस बात को कि उन बुजुर्गों ने उस वक्त ये सोचा कि मेरे हाथ इसके बालों को ना लगे, लेकिन इसको मैं मारूं भी, इसको पकड़ के बालों से लटाऊं भी, इसको चांटे भी मारूं, इसके बच्चों के सामने इनको जलील भी करूं, इनकी वीडियो भी बनाऊं और इन पे तमस्खर भी करता हूं। ये सब करते हुए तो अगर यही सारा माहौल है तो हुजूर आज के बाद माफी के साथ कह रहा हूं, क्या उलमा की इज्जत मुझ पे वाजिब रह जाती है? भाई बिलाल साहब, गुजारिश ये है कि इन दुकानदारों या इस तरह के अफराद ने ये जो कुछ किया है, इस्लाम, कुरान, शरीयत और अहले बसीरत और हक के उलमा
ان کی ان خرافات، واہیات، حرام اور ناجائز حرکتوں سے مکمل طور پر بری الذمہ ہے. نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ شریعت میں اس کا کوئی تصور ہے. صاف واضح اور کلیئر کٹ بات یہ ہے، اگر ان خواتین نے چوری کی ہے تو انہیں قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا اور انہیں عدالت کے ذریعے قانونی سزا ضرور دی جانی چاہیے. لیکن ان مبینہ و ممکنہ طور پر چوری کرنے والی خواتین سے بڑے سنگین مجرم اور شدید ظلم کے مرتکب وہ دکاندار اور یہ افراد رہے جو اس طرح ان خواتین کی تذلیل کر رہے ہیں، انہیں ٹچ کر رہے ہیں. انہیں تصویر بنانے کا کس نے اختیار دیا؟ ان میں سے میں نے دیکھا ایک شخص خاتون کے سر سے دوپٹہ کھینچ رہا ہے، ایک شخص بالوں کی چٹیاں پکڑ کر پیچھے کو کھینچ رہا ہے، ایک اس کی گردن کو پیچھے دھکیل رہا ہے. انہیں شرم نہیں آتی؟ کیا ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی بہنیں نہیں ہیں، ان کے گھر کے اندر بچیاں نہیں ہیں؟ ان خواتین سے پہلے ان دکانداروں اور ان لوگوں کو پکڑ کر سزا دینی چاہیے. کس بات کی سزا؟ قانون ہاتھ میں لینے کی سزا، خواتین کی تذلیل کی سزا. زبیر بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. ان لوگوں کو بچانے کے لیے نا زبیر حیرت کی بات ہے کہ انجمن تاجران ڈسکا جو ہے، جن میں کوئی شخص بھی شاید ایسا نہیں ہے جو باشرہ نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی نہیں ہے بلکہ 6 وقت کا نمازی نہیں ہے، جو روزہ نہیں رکھتا، جو اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا، جو حج اور عمرے پہ ہر سال نہیں جاتا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے. میں کرامت آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مجھے بڑے ہی مہربانی سے سمجھائیے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ مار رہے ہیں، یہ کوئی پب نہیں ہے، یہ کوئی ڈانس پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی یہاں پہ گانے سننے نہیں آئے، یہ بازار ہے جہاں پہ میری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں جاتی ہیں. اگر بازاروں میں بزرگوں سے ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں تو پھر ماچس کی تیلی لگانی میں نے کس کو ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کتب بلال صاحب، جہاں میں مفتی زبیر صاحب کو پہلے السلام علیکم کہتا ہوں اور ان کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ بالکل بجا فرما رہے تھے. ایک شعر سے آغاز کروں گا کہ چوپایوں نے اللہ کی عدالت میں کہا ہے، چوپایوں نے اللہ کی عدالت میں کہا ہے، چوپایوں نے اللہ کی عدالت میں کہا ہے، یا رب ہمیں انسان کی درندگی سے بچانا، یا رب ہمیں انسان کی درندگی سے بچانا. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے آپ ایک پروگرام ایک بات کی تھی، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں 1 منٹ میں، کہ ہم مردہ یزید پہ لعنت کرتے ہیں، زندہ یزیدوں کا احترام کرتے ہیں. بہت اچھی آج انہوں نے جو کیا، مجھے آج سے 14 صدیوں پہلے وہ شام کا بازار یاد آ گیا، خدا کی قسم، جہاں محمد رسول اللہ سچ کہہ رہے ہیں آپ، بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی، جہاں اہل بیت کے بچوں کے سامنے رسول کی بیٹیوں کو مارا گیا. آج 1400 سال کے بعد وہی کام ہو رہا ہے. بلال بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک 6 مہینے کے مکہ کے آوارہ خنڈوں سے لے کے شام کے ڈکٹیٹر تک اور شام کے ڈکٹیٹر سے لے کے ڈسکا کے ان بزرگ نما بدماشوں تک آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج ہم کربلا کی قربانی کے بعد بھی ہماری عورت اسی طرح ذلیل ہو رہی ہے اور اسی طرح مظلوم ہے، اسی طرح ذلیل ہو رہی ہے. تو ہم کس سے شکوہ کریں؟ لٹیروں نے صحرا میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. میں آپ کے جملے پر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جب بچے کے سامنے ماں کو مارا جا رہا ہوگا تو کل یہ بچہ پروفیسر بنے گا، کل یہ بچہ اس ملک کا ڈاکٹر قدیر بنے گا، کل یہ بچہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا. نہیں، یہ بچہ ڈاکو بنے گا، یہ بچہ ریزن بنے گا جس نے بچپنے میں ماں کے آنسو دیکھے ہوں، جس نے ماں کو تھپڑ لگتے دیکھتے ہوں. مجھے حسن اور حسین علیہ السلام یاد آ گئے، ان کے سامنے ایسے ہوا. مجھے جناب سکینہ بنت الحسین یاد آ گئی جس کے سامنے بی بی رباب کو مارا گیا. ہم اس بدبخت معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر، اگر میری بات کسی کو برا لگے تو میں عالم اسلام سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا. میرا منصب ہے حق بات کرنا، میرا منصب ہے سچ بات کرنا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، آج دیکھیں مریم نواز صاحبہ JTI میں آئیں. میں سیاسی بات نہیں کر رہا، ہر بندے کو دکھ ہوا، اچھی بات نہیں ہے بیٹیوں کو عدالت میں بنانا. تو محمد کی بیٹیاں بھی تو 72 گھنٹے عدالت میں کھڑی رہی. آج اس طرح ان عورتوں کو لاوارث سمجھ کر ان کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں. کس دین کی اب بات کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم آپ نے بڑی اچھی بات کی، مر جانا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا غیرت کا قتل جرم ہے. کیا بات، کیا بات، غیرت کے قتل سے بڑا کائنات میں کوئی جرم نہیں ہے. بلال بھائی میں ایک لمحہ دیجئے گا. DSP ڈسکا ہمارے ساتھ ہیں، لال محمد کھوکر. لال صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بتائیے کہ سارے واقعے میں اب تک کون لوگ پکڑے گئے ہیں، کن کو سزا ہونی ہے یا ہو چکی ہے یا ہوگی، اور کتنے لوگ چھٹ چکے ہیں؟ یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ان سے کسی نے سوال پوچھا؟
یہ بیسیکلی انہوں نے کیا یہ جو خواتین تین ہیں جن کے پاس بچے ہیں، ان پہ انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارا انہوں نے کپڑے چوری کیے دکان سے. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ مقامی تھانے کو اطلاع دیتے، پولیس کو بلاتے. تو انہوں نے ان کی ویڈیو وائرل کی سوشل میڈیا پہ. جب یہ سوشل میڈیا پہ آئی تو ہمارے ڈی پی او ڈاکٹر عابد خان صاحب نے مجھے اسپیشل یہ ڈائریکشن دی کہ فوراً ان کو گرفتار کیا جائے. اب یہ خواتین کا پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کس علاقے کی ہیں، کہاں کی رہنے والی ہیں. تو ہم نے اپنی مدیت میں پرچہ درج کر کے، بہت اچھی بات کی، یہ جو دو نظر آ رہے ہیں آپ کو باریش بزرگ، ان کا نام ایک کا شکیل ہے، دوسرے کا عبد الرحمان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو گرفتار کر لیا. ملزم کا نام بھی عبد الرحمان ابن ملزم تھا، وہ بھی تھا، قتل کیا تھا عبد الرحمان کو. جی حضرت یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے اپنی مدعیت میں کیا. مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ ان پہ دفعہ کیا لگے ہیں، اور ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں اب تو 20 لوگ کھڑے ہیں، پھر 2 کے خلاف مقدمہ کیوں صرف؟ اچھا یہ جو دکاندار ہیں نا 2 یہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں نا ظاہراً. اچھا اس میں دکان کے مالک یہ دونوں ہیں شکیل اور عبد الرحمان. تو ان کے اوپر دفعہ کیا لگی اور ان کی کیا ضمانت ہو چکی ہے یا پولیس کسٹڈی میں ہے یا کیا پروگریس ہے اس وقت؟ نہیں ان کو ہم نے گرفتار کر کے جوڈیشل بھجوایا تھا. جی یہ دفعہ جو ان پہ لگی تھی وہ یہ 342 تھی، 354 تھی، 501 تھی. یہ کیا ہے؟ وزیرات پاکستان کی. تو اب ہم مزید اس کا جو تفتیشی ہے کہرہ کار وہ مزید کر رہے ہیں اور فوٹیج کی مدد سے. کھوکھر صاحب یہ جو آپ نے جرم لگایا ان پہ، یہ سائبر کرائم کا جرم ہے، اخلاقی گراوٹ کا ہے، مار کوٹ کا ہے، کس چیز کا ہے؟ یہ تو بڑے آسان سے لوگ نکل جائیں گے بیل کرا کے. یہ جو ہم نے جرم لگائے ہیں اس میں کسی عورت کو بدتمیزی کرنی، دست درازی کرنا. اس پہ میکسیمم کتنی سزا ہو سکتی ہے کھوکھر صاحب انہیں؟ ان کی ہر ایک دفعات کی الگ الگ سزائیں ہیں. آپ نے خواتین کو ٹریس کیا، ان سے بات ہوئی آپ کی؟ یہ خواتین ٹریس ہمیں نہیں ہو رہی، ہم نے بہت کوشش کی ہوئی ہے. یہ کسی علاقے سے ہیں، کہاں سے ہیں، ابھی تک ہمیں ٹریس یہ نہیں ہوئی. ان بزرگوں سے آپ نے بات کی، آپ کو ان بزرگوں کو کوئی شرم ہے کہ انہوں نے اپنی نواسیوں جیسی بچیوں کو کس طرح مارا ہے؟ کوئی حیا آئی ان کو؟ یہ بلال کتب صاحب ہم نے کہا کہ دیکھیں اس کی تو کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کے ساتھ دست درازی کی جائے. بالکل صحیح. اور ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اسلام کے، اس میں تو عورت بہت زیادہ ہمیں عورت کی عزت کا درس ہے، بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ چھٹ گئے ہیں، بیل ہو گئی ان کی یا نہیں ہوئی؟ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی بیل ہو گئی ہے. جو علاقہ مجسٹریٹ ہیں ڈسکا کے، انہوں نے ان کی بیل لے لی تھی. اب مزید جو دوسرے لوگ ہیں ہم ان کو بھی ریسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. نہیں تو آپ کے ریسٹ کرنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ کی مدعیت میں فائدہ کیا ہوا؟ اگر انہوں نے ایک میجسٹریٹ سے ہی بیل کروانی تھی تو اس کو بھی حیا کرنی چاہیے تھی. یہ میں واپس آتا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بھی تو باپ ہوگا نا کسی بچے کا، اس کی بھی تو ماں بہن کوئی ہوگی نا. یہ جرم میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں قتل پہ دوستی ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب بزرگ سفید واڑی والا جو کہ نمازی پرہیزگار ہو، اس معاشرے کی وہ ایک بہت بڑا پلر ہو، جب وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے تو میجسٹریٹ کو اس کو بیل دینی ہے. دیکھیں بیسیکلی تو اگر ہم بات کریں تو نہ تو دین اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہے وہ لوگ سب سے پہلے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. پولیس وہاں پہ ٹائم پہ نہیں پہنچتی. اور اس واقعے پہ اسپیشلی اس واقعے کی اگر میں بات کروں تو اس میں جیسے ابھی ڈی ایس پی صاحب بتا رہے ہیں تو آئی ایم سو سوری ٹو سے کہ انہوں نے دفعات ہی غلط لگائی ہیں. اس میں صرف انہوں نے 154 لگائی ہے، پی پی سی کی 154 لگائی ہے، جس کے اندر اس میں 2 سال سزا ہے. اگر ہم بات کریں تو ان کو 354 اے لگانی چاہیے تھی وچ از اے نان بیلیبل اوفینس. اس کے اندر کسی بھی عورت کو زد و کوب کرنا اور اس کے جو ہے وہ کپڑے پھاڑنا یا اس کی چادر کو بھی، مطلب ہمارے دین میں جو ہے وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عورت کی چادر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، مطلب اس کا دوپٹہ، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی سر سے اتارنا اور اس کو پکڑ کے مارنا، اسالٹ جو کمٹ کیا گیا ہے. 354 اے اگر یہ لگاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کمٹ ہوا، یہ اسالٹ جو ہے نا یہ کئی دفعہ کمٹ ہوا ہے. وہ عورت بچی جو ہے، عورت میں کہہ رہا ہوں، وہ بار بار اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال رہی ہے اور وہ بار بار بابا جی جو ہے اس دوپٹے کو اتار رہے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، بزرگی عمر سے نہیں آتی، نہ سفید داڑھی سے آتی ہے، یہ ذہنیت کی بات ہے. واپس آئیے، آپ کو ایک بچے کی بزرگی کا واقعہ سناتا ہوں خدا کی قسم.
کیا بچہ اور کیا وہ بزرگ ہے. باپ نے پوچھا, ماں اس کی مر گئی, اس نے شادی دوسری کر لی. اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کچھ عرصے بعد, یہ تمہاری ماں کیسی ہے دوسری والی؟ کہا یہ سچی ہے. کہا پہلی ماں کیسی تھی؟ کہا جھوٹی تھی. کہا کیوں کیسے؟ کہا پہلی ماں مجھے کہتی تھی تو شرارت کرے گا میں تجھے روٹی نہیں دوں گی, پھر سارا دن مجھے گاؤں میں ڈھونڈتی تھی اور میرے پیچھے پیچھے روٹی لے کر آتی تھی, لیکن یہ ماں مجھے جب کہتی ہے میں روٹی نہیں دوں گی تو یہ سچ بولتی ہے, پھر یہ مجھے سارا دن روٹی نہیں دیتی. وقفہ لیتے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ شہزاد احمد ہیں ڈسکا سے. شہزاد مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ساری رپورٹنگ کی, آپ دیکھتے ہیں, مجھے اس بات کا علم ہے کہ ڈسکا کی جو انجمن تاجران ہے یہ بھی بٹی ہوئی ہے, دو بڑے مخالف گروپس ہیں. اس میں تاجران کی جو انجمن ہے انہوں نے کس کا ساتھ دیا, ان بچیوں کا یا ان لوگوں کا جنہوں نے ان بچیوں پہ ظلم کیا؟ اور اب مجھے بتائیے کہ یہ لوگ واپس آ گئے ہیں تو آپ کی کوئی ملاقات ہوئی, آپ نے کوئی ان سے بات کی؟ دیکھیں بلال صاحب, جب یہ واقعہ ہوا تو سوشل میڈیا کے بعد جب یہ خبر میڈیا پہ نشر ہوئی تو پولیس جو ہے یقینی طور پہ فوری طور پر حرکت میں آئی اور اس نے اپنی مدیت میں یہ مقدمہ درج کر لیا اور جو ملزمان تھے, دو تاجر تھے, ان کو فوری طور پہ گرفتار بھی کر لیا گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہی تاجر گرفتار ہوئے, تاجروں کی بڑی تعداد, مرکزی تاجران جس میں ڈسکا اور دونوں پارٹی کے تاجران کی اہم شخصیت چیز, انہوں نے بالکل جو ہے اس وقت اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور فوری طور پر تھانے گئے. اور جب اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے ملزمان کو پیش کیا گیا تو فوری اسی وقت یعنی کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی ان ملزمان کو ضمانت مل گئی اور وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. اور ابھی جب ہم نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو وہ آن کیمرہ آنا نہیں چاہتے, بات کرنا نہیں چاہتے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا جو ہے انہوں نے غلط کیا, یہ جو دکھایا غلط کیا, وہ چور تھے اس لیے ہم نے انہیں مارا پیٹا. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے, انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی. تمام تاجروں نے اس معاملے میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تاجرت کا ساتھ دیا جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے خواتین کے تقدس کو پامال کیا, بے عزتی کی اور بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا. اور اس کے باوجود جو ہے تاجر متحد ہیں, دو گروپ ہونے کے باوجود بھی اس جو موقع پہ وہ قائم ہے کہ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا اور ابھی بھی بالکل وہ ان تاجروں کے بالکل ساتھ ہیں. ہم پولیس نے دو نامزد ملزم جبکہ 5 سے 6 نامزد ملزمان کے ظلم اور بے شرمی میں متحد ہو گئے, جبکہ ڈسکا کے لوگ بڑے ہی مذہبی اور شریف لوگ ہیں. یہ بے شرمی اور بے غیرتی میں کیسے متحدہ ہو گئے, سارے اکٹھے ہو گئے؟ جی بالکل, یہ ہم نے دیکھا بالکل ایسا ہی ہوا. عوام باہر نہ آئی, نہ تو تاجر تھے انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا, کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا. بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ پریشان تھے, خصوصاً طور پہ خواتین کے بہت زیادہ ہمیں فون آئے کہ خواتین کے ساتھ ظلم کیا گیا, زیادتی کی گئی. لیکن اس کے میں سمر کی طرف جانا چاہتا ہوں. سمر مجھے بتائیے کہ اس معاشرے میں جبکہ اتحاد بے شرمی, بے غیرتی اور دہشت گردی اور ظلم پہ ہو جائے, اور اتحاد مردوں کا عورت کے خلاف نہیں, بچیوں کے خلاف نہیں, ان کی نواسیوں کے خلاف ہو جائے, اتنی چھوٹی عمر کی بچی ہے, تو اس معاشرے میں آپ جیسے لوگ تو پھر بیکار ہے نا. آپ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن کس کے لیے, کہاں, کون سن رہا ہے اس کو؟ کتب صاحب, میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ سب تاجران جو کہ اس چیز میں متحد ہو گئے کہ ان خواتین اس ظلم کے خلاف وہ ایک ہو گئے ہیں, تو یہ چوری سے بھی بڑا گناہ ہے, یہ چوری سے بھی بڑا کرائم ہے جو کہ وہ کلیکٹیولی کمٹ کر رہے ہیں. جب آپ سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا یہ بھی چوری نہیں ہے؟ جب آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا نہیں پا رہے, کیا یہ بڑا کرائم نہیں ہے؟ اس وقت میں صرف یہ کہوں گی جی, وہ جو 2 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کو بھی بیل سے بعد میں وہ بھی باہر ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بیلیبل اوفینس ہی نہیں ہے. وہ تو ہو گئے, لیکن جتنے لوگ اس میں دیکھ رہے تھے, بالکل جی, لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے, جو ویڈیو بنا رہے تھے, جو سائلنٹ سپیکٹیٹرز تھے, یہ جتنے بھی تاجران ہیں, یہ سب
इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं, और अगर शरीक है, आपकी बात पहुंची। मैं उन लोगों को ज्यादा बड़ा मुजरिम समझता हूं जिन लोगों ने वहां पे खड़े होकर हक की बात करने की बजाय वीडियो कैमरा चलाना शुरू किया। लेकिन मैं उन बेशर्म नौजवानों को भी अपनी आंखों से अपने मुल्क में देखता हूं जो कि एक बच्चे को जन्म देती हुई औरत को सड़क पे देखते हैं, उसकी मदद नहीं करते, चादर नहीं करते, वहां खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। मैं जुबैर, मैं क्या कहूं आपसे, मुझे ये बताइए कि एक वाक़या, आपको ये बात याद होगी कि सहाबा किराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो सब लोग जो इस शहर में रहने वाले हो गए, ये तो सब मुसलमान ही दिखते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन मोमिन है और कौन नहीं है? मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं, आप इस बात को पढ़ाइए। आज इस माशरे में इतने इतने अच्छे बुजुर्ग जो दीन की खिदमत करते हैं, ज़कात देते हैं, उम्रे हज करते हैं, आखिर उनसे ही हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां इसी माशरे की महफूज नहीं है, तो फिर किन से महफूज होंगी? देखें बिलाल भाई, इस पूरे वाक़े के अंदर मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा संगीन, भयानक और इंतहाई शदीद तरीन जुर्म है वो सर से दुपट्टा खींचना है। सच कह रहे हैं। आपको मुख्तसर सी बात बता दूं, मदीना के बाजार के अंदर चंद यहूदी दुकानदारों ने यही काम किया था कि एक मुसलमान खातून गुजर रही थी और एक यहूदी दुकानदार ने उसके सर से दुपट्टा खींचा। उस खातून ने बाजार में खड़े होकर कहा, वाह मुहम्मदा, क्या मोहम्मद के मदीने में मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं। कई सहाबे कराम खड़े हुए और सहाबा ने जंग की और उस औरत के दुपट्टे के तहफ़्फ़ुज़ पर कई सहाबे कराम ने जाने दे दी। ये एक खातून के दुपट्टे के तहफ़्फ़ुज़ का मामला था। मेरा सवाल यहाँ डस्का के अंदर ये है, ये औरतें चोर थी ना ज्यादा से ज्यादा, वो तो अदालत साबित करेगी, काफिर तो नहीं थी। नबी ने तो काफिर लड़की और काफिर खातून के सर पर भी दुपट्टा रखा है। किसी ने पूछा तो फरमाया ये बेटी है और बेटी बेटी होती है। हम तो उस नबी को मानने वाले हैं जो काफिर खवातीन के भी सर पर दुपट्टा रखवाएं। ये अपने आप को मुबज्जना नमाजी, दीनदार, दुकानदार कहने वाले, ये सर से दुपट्टे खींचने वाले दीनदार हो सकते हैं? याद रखिए, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। बहुत अच्छी बात। एक है दीन और एक है दीन का ज़ौम और तकब्बुर। दीन इज्जत करवाता है, दीन का ज़ौम और तकब्बुर लोगों को बेइज्जत और बेतौकीर करवाता है। इनके इस फेल से इस्लाम बरी जिम्मा है, उलमाए हक बरी जिम्मा है, शरीयत बरी जिम्मा है। इस्लाम ने इनको ये तालीम नहीं दी है, ये इनका अपना फेल है, ये इनका अपना तर्ज है। सारे का सारा इस्लाम और दीन इनसे बरी जिम्मा है और इस बात की सजा इनको मिलनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने। मुझे नूर ये बताइए कि मैं हदीयतन ये बात आपको अर्ज़ करूं, हज़रत माज़ बिन जबल जो हैं उनको अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें माखज़ इनके न्यूक्लियस बताऊं दीन का। कहा क्या? ना कहा नमाज, ना कहा रोज़ा, ना कहा ज़कात, ना कहा जहाद, कुछ नहीं कहा। इंसान की, मुसलमान नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा इंसान की तौकीर, इज्जत करना। मुझे बताइए कि जब ये जिल्लत हो रही होती है, ये किरदार की वो पस्ती है मेरे ख्याल में जो माशरे में किसी चोर डाकू के किरदार से ज्यादा पस्त है। अगर ये कवानीन हमारे इन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर मेरी बेटियां और आपके बेटे महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं एक बात कहूं कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जब दफात लगाई जाती हैं वही ठीक नहीं लगाई जाती हैं। कानून इज़ देयर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और अगर इसी वीडियो की हम बात करें, इसी वाक़ये की हम बात करें, तो वहाँ पे तो लोग खड़े होके वीडियोस बना रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, हंस रहे हैं, एग्जैक्टली। और इसके ऊपर भी कानून मौजूद है। अगर औरत के ऊपर PPC 509 सेक्शन जो है वो ये कहता है कि अगर औरत के ऊपर आवाज़ कसी जाए, इस तरीके से किया जाए, तो उसके साथ 2 साल की उसको सजा दी जाती है, आवाज कसने पे। और अगर इसी वाक़ये के ऊपर देखा जाए तो 354A लगता है, जिसकी नॉन पेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो पुलिस क्यों नहीं करती है? पुलिस की देखें, सबसे पहले तो इस वाक़ये में देखा जाए तो लोगों ने खुद ही अपना दीन भी खुद ही लगा लिया और अपनी जो है वो दुकान भी खुद ही लगा ली और अदालत भी खुद ही लगा ली और सारा कुछ खुद ही करके जो है उसको वहीं पे सजा दे दी जाए। हालांकि इसको ये करना चाहिए था, अगर वो पुलिस को बुला लेते 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद उन औरतों को बिठा दिया जाता, अकेले कमरे में बिठा दिया जाता, ना कि उनके खुले बाजार में उनकी इज्जत को पामाल किया जाता। बड़ी अलामत की। रिजवान, आप मेरे साथ हैं, मुझे बताइए कि आपसे मेरी पिछली मुलाकात हुई थी, आपने फरमाया था कि पाकिस्तान के कवानीन में आप कुछ तब्दीली लाने के लिए कोई मूवमेंट करना चाहते हैं। इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं?
جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کو یاد رکھا. انٹرنیشنل لائرز کلب بیسیکلی کلب ہے یہاں پہ جو ہم نے لائرز نے یہاں پہ قائم کیا ہوا ہے، جس میں بہت سارے لائرز ہیں ڈفرینٹ کمیونٹی سے ہیں، موسٹلی پاکستانی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام عدل ہے یہ چونکہ ایگریمنٹس کے دور پر بنا ہوا ہے، اس کو تبدیل کیا جائے اور بالکل ایک فریش نیا نظام دیا جائے جس میں میکسیمم 1 سال کے اندر ہر کیس کا فیصلہ ہو سکے اور اپیل کا جو نظام ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اس کے لیے میں نے لائر سے بات کی، اس کے لیے میں نے جوڈیشری سے کوشش کر رہا ہوں بات کریں، گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا رسپانس جو ہے بڑا سلو ہے. تو اگر اب میڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے، اس کو ایک مہم چلائیں گے، ہم فری آف کاسٹ، ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے، ہم سب مل کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام عدل ہے اس کو بہتر کیا جائے، لوگوں کو انصاف ملے اور ان کی اور سستا اور فری ہو. بہت شکریہ رضوان، بہت شکریہ آپ کا. وہ لوگ جو کہ محب وطن ہے، چاہے اس وطن میں نہیں رہتے لیکن اس وطن کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، وہ اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں. یہ سفید داڑیوں والے کیوں نہیں چاہتے مجھے نہیں پتا حضور. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے فرحان علی وارث کی ایک منقبت سنی جس میں اس نے جب کہا نا کہ سکینہ کے منہ پہ، میں کہہ نہیں سک رہا، خدا کی قسم رو رو کے میرا حشر ہو گیا کہ آپ ایک بچی کے چہرے پہ کیسے تھپڑ مار سکتے ہیں. وہ تو کربلا کا ذکر کر رہا ہے نا، وہ تو کفار کا ذکر کر رہا ہے، وہ تو ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کربلا والوں کی ماننے والی. یہ کون ہے؟ امت کی بیٹی ہیں. میں ایک چھوٹا سی عرض کروں گا، قرآن مجید میں اگر یہ بڑی ریش والے صاحبان میری بات سن رہے ہیں حضرت، تو انہیں کہیں گے کہ حضرت صالح کا واقعہ پڑھو کہ جب اونٹنی حضرت صالح کی شہید کر دی گئی تو اللہ نے صرف قاتلین پہ لعنت نہیں کی، اللہ نے کہا جو اس ظلم میں تماشا دیکھ رہے تھے ان پہ بھی لعنت، جو اس ظلم میں احتجاج نہ کر سکے ان پہ بھی لعنت ہے. یہ جو ملون کر رہے تھے یہ تو کر رہے تھے، جو تماشا بنا رہے تھے، جو ویڈیوز بنا رہے تھے. اگر میں کہتا ہوں بڑی معافی کے ساتھ کہ ان کی جگہ ان کی بیٹی یا ان کی بہن ہوتی تو ان کی غیرت پر چوٹ ہوتی تو آج یہ کہاں کھڑے ہوتے. قبلہ بھائی ایک بات کہنے کی اجازت چاہوں گا، صرف ایک بات، خدا کی قسم جس معاشرے میں رسول کو مانا جائے اور رسول کی نہ مانی جائے وہاں اس معاشرے کو آگ لگا دینا میرے خیال میں بالکل تو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جو لوگ ہمارے ساتھ مہمان تھے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھ سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ٹیکس چور ہیں، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ داتا دربار جا کے 70-80 لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ کا مال حلال ہو گیا. یہ بدقسمتی اس معاشرے سے کب دور ہوگی کہ جب آپ جو کہتے ہیں وہی کریں. خدا کے واسطے وہ شکلیں مت بنائیں جن سے دین کے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ یہ میری ذاتی تذلیل نہیں، یہ امہ کی تذلیل ہے. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.